الحمد للہ رب العالمین۔ میرا دل کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو۔ اگر عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، سنت یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، لیکن نہیں، جب تک اللہ توفیق دے تب بھی کر سکتے ہو، اور نہ بھی کر سکو تو سنت ہے۔ اور کون سی سنت ہے تم نے پالی ہوئی ہے کہ باقی یہ رہ گئی ہے؟ کیونکہ اس کو کچھ کھانے کو ملتا ہے نا، سنت کا بڑا خیال ہے ان کو۔ کوئی اللہ کا ولی اگر کسی کافر کو سینے سے لگائے تو اس کا ایمان منتقل ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں، علماء کو ملتے رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ ایک عمرہ 3 عمرے کر چکی ہے، چوتھا عمرہ مسجد عائشہ مسجد سے کرنا چاہتی ہے۔ واپسی پر اگر حیض آ جائے اور گھر واپسی میں 2 دن ہو تو پھر نہ کرو نا عمرہ، بلا وجہ حیض آ جائے گا تو پھنس کے بیٹھی رہو گی۔ 3 عمرے کر چکی ہو، بس کافی ہے، طواف کرتی رہو اور پھر چلی جاؤ۔ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں سو گیا، نیند آ گئی اور احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دہلوی ہر مہینے پیسے اکٹھے کر کے میلاد کرتے تھے۔ ایک سال ان کے پاس غربت تھی، چنے ہی تھے، تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو میلاد بنائی۔ کون سے محدث؟ کوئی نام تو لکھو، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، نام بھی نہیں لکھتے ہو۔ کس محدث کا قصہ ہے؟ اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لیے دین نہیں، دین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں ناخن کاٹنا بھی سکھا دیا، میلاد نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی نے تمہیں مسح کرنا بھی سکھا دیا، اللہ کے نبی نے وضو کرنا بھی سکھا دیا، خلال بھی سکھا دیا، یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ نہیں سکھایا۔ یہ تو 600 سال بعد بدعت جاری ہوئی، مظفر بادشاہ تھا، اس نے شروع کی تھی۔ آب زمزم پینے کا طریقہ وہی ہے، بیٹھ کے پئیں، اگر کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھے ٹھیک ہے، عمرہ شروع کرنے سے پہلے 2 نفل، اور پھر عمرہ شروع کرنے سے پہلے کون سی 2 نفل ہے؟ وہی تو ہے جب آپ نے احرام باندھا۔ عمرہ ختم کرنے کے بعد 2 نفل، وہ بھی کوئی 2 نفل نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت ہیں۔